السلام علیکم سامعین اکرام، اے ٹو زی آل ان ون چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ سامعین اکرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے برصغیر میں آباد مختلف اقوام کی تاریخ پر ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج اس سلسلے میں ایک اہم قوم ارائیں سے متعلق کچھ بات کریں گے۔ قوموں کی تاریخ سے آگاہ رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں تمام لوگ اپنے اسلاف کے کارہائے نمایاں کو یاد رکھ کر مشعل راہ بنا سکیں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اقوام برصغیر کی حقائق پر مبنی تاریخ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ نوجوان نسل اپنی اصل سے روشناس رہے اور ملک و قوم کی ترقی میں جیسے ان کے اسلاف نے خدمات سر انجام دیں، وہ بھی اپنا حصہ بقدر جثہ ڈال سکیں۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے اسے اور لائک کیجئے، اور اے ٹو زی آل ان ون چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز دکھائی جا سکیں۔ سامعین کرام، ارائیں، جنہیں رائیں بھی کہہ دیا جاتا ہے، پنجاب کا سیاسی طور پر بڑا مضبوط، منظم اور کاشتکاری سے تعلق رکھنے والا خاندان ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر پنجاب اور سندھ اور ہندوستانی پنجاب، یو پی اور اتراکھنڈ میں آباد ہیں۔ سامعین کرام، ان کی ابتدا یا اوریجن کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف الآراء ہیں۔ ایک عمومی رائے تو یہی ہے کہ یہ لوگ عربی النسل ہیں، جو دمشق میں آباد تھے، شام کے علاقہ میں، اور جو حجاج بن یوسف جو اموی گورنر گزرا ہے، تو اس کے دور میں جب اس نے محمد بن قاسم کو حکم دیا سندھ پر حملے کا، تو اس وقت ان لوگوں کو بھی محمد بن قاسم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو عمومی رائے تو یہی ہے کہ یہ لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ پہلی بار سندھ پر حملہ آور۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ارائیں کاشتکار طبقہ تھا جو عرب فوجوں یعنی کہ محمد بن قاسم کی فوجوں کے برصغیر میں داخل ہونے کے بعد سندھ کے علاقہ سے پنجاب میں منتقل ہو گیا، اور بنیادی طور پر یہ لوگ ہندو تھے، لیکن بعد میں اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ اکثر مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ راجپوتوں کے ایک خاندان کمبوہ راجپوت یا کمبوج راجپوت سے تعلق رکھتے ہیں، جو زیادہ تر مشرقی پاکستان اور شمالی ہندوستان میں آباد تھے۔ اشتیاق احمد صاحب، جو کہ ایک نامی گرامی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور خود ارائیں فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ارائیں خاندان کے قدیم تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوریہ ونشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اصل میں فارسی النسل ہیں جو محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ میں آ کر حملہ آور ہوئے۔ لیکن اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کے دیگر کاشتکار خاندانوں کی طرح ارائیں بھی مختلف قبائل اور خاندانوں کا مجموعہ ہے۔ تاریخی طور پر مغل اور سکھ حکومتوں میں ارائیں فیملی کو بڑا عروج حاصل رہا اور بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے، جیسے گورنر اور آرمی جنرل تک کے عہدوں پر فائز رہے۔ البتہ اس قوم پر ایک ابتلاء و آزمائش کا دور بھی گزرا، جب 1857 کی جنگ آزادی میں معروف شاہ عبد القادر لدھیانوی، جو اپنا ارائیں فیملی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے انگریز راج کے خلاف بغاوت میں بھرپور حصہ لیا۔ ارائیں فیملی کے بہت سارے اراکین نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کے ساتھ بغاوت میں بھرپور حصہ لیا، جس کی وجہ سے ان پر بڑی ابتلاء اور آزمائشیں بھی آئیں، اور جس کا تذکرہ ہم کیے دیتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف معروف شاہ عبد القادر لدھیانوی رحمہ اللہ نے، جنہوں نے انگریز راج کے خلاف شدید بغاوت کی تھی، اس کی وجہ سے انگریز راج نے ہمیشہ اس خاندان کو خطرہ خیال کرتے ہوئے انگریز فوج میں بھرتی پر پابندی لگا دی اور ان کی زمینیں وغیرہ بھی سلب کر لی، اور ایسا بہت سی دیگر قوموں کے ساتھ بھی ہوتا رہا جنہوں نے اس بغاوت میں حصہ لیا۔ تو ابتدائی طور پر تو بڑے عہدوں پر رہے، لیکن اس بغاوت کے بعد انہیں انجام بھگتنا پڑا اور معاشرے سے ایک قسم کے آپ کہہ لیں کہ کٹ آف ہو گئے۔ تاہم 1885 سے 1940 تک ارائیں چونکہ دیہی آبادی میں ملکیتی زمین رکھنے والا
شاید سب سے بڑا طبقہ تھا. جیسے شہری آبادی میں ملکیتی زمین رکھنے والا سب سے بڑا طبقہ جاٹ تھا، تو اسی طرح سے ارائیں جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں ملکیتی زمین رکھنے والے بہت بڑا طبقہ تھا. تو اس لیے جب انگریز نے پنجاب کو زراعت میں ترقی دینے کا سوچا، یا انہیں خیال آیا کہ اب زرعی ترقی کی طرف گامزن کیا جائے ملک کو، تو ارائیں آبادی کو شہروں کے اطراف میں کاشتکاری کے لیے آباد کر دیا گیا. مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ارائیں فیملی کو انگریز خاندان نے ان کی محنت، نظم و ضبط اور لگن کی وجہ سے خوب سراہا، اور شہری اور دیہی زرعی ترقی کی وجہ سے ان کی زمینیں جو ہیں وہ قیمت اور وقت میں بہت بڑھ گئیں، جس سے ارائیں اور جاٹ فیملی کو بہت فائدہ ہوا. معاشی طور پر مستحکم ہو گئے، اور اس استحکام کی وجہ سے ارائیں حضرات نے تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اور بہت سے لوگ اس فیملی سے بڑے پڑھے لکھے اور خاص طور پر قانون کے ماہرین جو ہیں وہ اس قوم سے جنم لیے، اور اسی بنا پر وہ لوگ سیاست میں بھی قدم رکھ چکے تھے. اس کا اندازہ اس چیز سے کر لیجئے کہ سر شاہ نواز جو کہ چیئرمین آف ارائیں کنونشن 1905 میں خود رہے، وہ ان کا سیاست میں ایک بڑا نمایاں مقام ہے. پھر اسی طرح سے بھٹو خاندان میں باقی افراد آپ دیکھ لیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو ہیں، بے نظیر بھٹو ہیں، پھر ہمارے چھٹے صدر جناب ضیاء الحق مرحوم ہیں، اور چیف جسٹس ہمارے جو پہلے چیف جسٹس میاں عبدالرشید صاحب وہ رہ چکے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں وہ ارائیں فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور موجودہ دور میں گورنر چودھری محمد سرور ہیں، اور اس طرح کی ان گنت مثالیں ہیں. یعنی کہ اگر آپ ارائیں فیملی کی نامور شخصیات کی فہرست بنائیں تو شاید ایک چھوٹا سا کتابچہ بن جائے. عمومی طور پر یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل کے طور پر چودھری، میاں، میر، ملک، بھٹا، بھٹو، کاردار، سردار، مہر، یہ اس قسم کے ٹائٹلز اختیار کرتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے اور مطلب زبان زد عام ہے کہ یہ قوم موجودہ دور میں پاکستان میں صنعتی طور پر اور کاشتکاری کے حوالے سے مشہور ہے، اور عمومی طور پر یہ بھی بات مشہور ہے کہ یہ لوگ شریف النفس لوگ ہیں، بنیادی طور پر انتہائی شریف لوگ ہیں. امین اکرام، یہ مختصر سی آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھ دی ہم نے ارائیں قوم کی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل A to Z آل ان ون چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں. شکریہ، والسلام.